اردو سیکھنے کا یہ ویڈیو نمبر 152 ہے۔ جماعت اور امامت کا بیان۔ جماعت اور امامت کا بیان۔ سوال: جماعت فرض ہے یا واجب؟ جماعت فرض ہے یا واجب؟ جواب: جماعت واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بغیر عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور چھوڑنے کی عادت کر لینے والا فاسق ہے۔ جماعت واجب ہے۔ جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ بغیر عذر ایک بار بھی چھوڑنے والا گنہگار اور چھوڑنے کی عادت کر لینے والا فاسق ہے۔ سوال: جماعت چھوڑنے کے عذر کیا کیا ہے؟ جماعت چھوڑنے کے عذر کیا کیا ہے؟ جواب: اندھا یا اپاہج ہونا۔ اندھا یا اپاہج ہونا۔ اتنا بوڑھا ہو یا بیمار ہونا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو۔ سخت بارش یا شدید کیچڑ کا حائل ہونا۔ اندھا یا اپاہج ہونا۔ اتنا بوڑھا ہو یا بیمار ہونا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہو۔ سخت بارش یا شدید کیچڑ کا حائل ہونا۔ آندھی یا سخت اندھیری یا سخت سردی کا ہونا اور پخانہ یا پیشاب کی شدید یا سخت سردی کا ہونا اور پخانہ پیشاب کی شدید حاجت ہونا وغیرہ۔ سوال: امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب: امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو نمازوں طہارت کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو۔ پھر وہ شخص جو تجوید یعنی قرأت کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ جو نمازوں طہارت کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو۔ پھر وہ شخص جو تجوید یعنی قرأت کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ اگر کئی شخص ان باتوں میں برابر ہو تو وہ شخص زیادہ حقدار ہے جو زیادہ متقی ہو۔ اگر اس میں بھی برابر ہو تو زیادہ عمر والا، پھر جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں، پھر زیادہ تہجد گزار۔ غرض یہ کہ چند آدمی برابر ہوں تو ان میں جو شرعی ترجیح رکھتا ہو وہی زیادہ حقدار ہے۔ سوال: کن لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے؟ کن لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے؟ کن لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے؟ جواب: فاسق معلن جیسے شرابی، جواری، زناکار، سود خور، چغل خور۔
شرابی، جواری، زناکار، سود خور، چغل خور اور داڑھی منڈانے والا یا داڑھی کٹا کر ایک مشت سے کم رکھنے والا، اور وہ بد مذہب کہ جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، ان لوگوں کا امام بنانا گناہ ہے اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہے۔ بد مذہب کہ جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، ان لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہے۔ سوال: وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ وہابی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: وہابی دیوبندی کے عقیدے کفری ہے۔ مثلاً ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ وہابی دیوبندی کے عقیدے کفری ہیں۔ مثلاً ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے، ایسا علم تو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کو بھی حاصل ہے، جیسا کہ ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ 8 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ جیسا کہ ان کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ 8 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کے بارے میں یوں لکھا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، ایسا علم تو زید و عمر، بلکہ ہر صبی و مجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اسی طرح ان کے پیشواؤں کی کتابوں میں بہت سی کفری عقیدے ہیں جنہیں وہ حق مانتے ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز و گناہ ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ اگر کسی نے غلطی سے پڑھ لی تو پھر سے پڑھے، اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا۔ سوال: کن لوگوں کو امام بنانا مکروہ ہے؟ کن لوگوں کو امام بنانا مکروہ ہے؟ جواب: گنوار، اندھے، والد الزنا، امرد، کوڑھی، فالج کی بیماری والے، برس والا، جس کا برس ظاہر ہو، ان سب کو امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے، اور کراہت اس وقت ہے جب کہ جماعت میں اور کوئی ان سے بہتر ہو، اور کراہت اس وقت ہے
جبکہ جماعت میں اور کوئی ان سے بہتر ہو، اور اگر یہی مستحق امامت ہے تو کراہت نہیں، اور اندھے کی امامت میں تو خفیف کراہت ہے۔ چلیے اس ویڈیو میں یہیں تک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔